اللہ الرحمن الرحیم فصل الاستقراء تصفح الجزئیات لإثبات حکم کلی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ خیر دعوے پر جو حجت پیش کی جاتی ہے نا، اور شرع چاری ساری وجہ صرف وہ تین قسم ہوتی ہے۔ پچھلا جڑا پڑھیا میں ان دی نظر عرض کر رہے ہیں، یہ ہن نہیں۔ وہ تین قسم ہوندی ہے، قیاس، تمثیل، استقراء۔ ہیں کہ کوئی نہیں برکات چاہے سی کہ دعوے پر جو حجت پیش کی جاتی ہے وہ حجت تین قسم کی ہوتی ہے، قیاس، استقراء۔ تو یہاں تک قیاس کی بات آ گئی ہے۔ قیاس اقترانی، پھر قیاس اقترانی حملی بھی ہوتا ہے، شرطی بھی ہوتا ہے۔ حملی کی چار شکلیں بنی تھی، اقترانی شرطی کی بھی چار شکلیں بنی ہیں۔ صرف انہوں نے شرطاں وغیرہ کو نہیں، پچھلے دے سارے شرطاں بھی آئی ہیں جی۔ اچھا جی، علامہ فرماتے ہیں کہ استقراء تعریف کرتے ہیں جزیات کا تصفح کرنا، جزیات کا سارے جزیات کی تلاش کرنی کہ وہ کیا کرتی ہیں۔ ختمے تے ویندیاں نے کہ کوئی نہیں، جزیات کا تصفح کرنا حکم کلی کو ثابت کرنے کے لیے۔ انواق 2.5 باری استقراء کی تعریف، جزیات کا تصفح کرنا حکم کلی کو ثابت کے اثبات کے ثابت کرنے کے لیے، حکم کلی کے ثابت کرنے کے لیے، ان پھر ایک باری حکم کلی، کے ثابت کرنے کے، پھر ایک باری حکم کلی کے ثابت کرنے ہن پیچھے چل۔ استقراء جزیات کا تصفح کرنا حکم کلی کے ثابت کرنے کے لیے۔ تم ایک باری بول چاہ۔ استقراء جزیات کا تصفح کرنا حکم کلی کے ثابت کرنے کے لیے۔ ایک باری پھر نہیں تو شاعری بولن لگے نہیں۔ جزیات کا تصفح کرنا حکم کلی کے ثابت کرنے کے لیے۔ فصل استقراء جزیات کا تصفح کرنا، تصفح بن نظر علی سبیل المبالغہ، سارے جزیات ویکھنے او کے ہو جائے، او کے ہو جائے۔ شاباش۔ کس لیے کرنا؟ حکم کلی کے ثابت کرنے کے لیے۔ انج نہیں آخنا کلی کے حکم، نہ حکم کلی کیا آخنا ہے؟ پھر ایک باری حکم کلی کے ثابت کرنے کے لیے۔ وہ شارے دسے گا بھی اے اضافت یا صفت موصوف نے، پھر انہوں نے نبڑا گے جی۔ فصل استقراء جزیات کا تصفح کرنا حکم کلی کے ثابت کرنے کے لیے۔ فصل استقراء جزئیات کا تصفح کرنا حکم کلی کے ثابت کرنے کے لیے جی۔ قولہ الاستقراء تصفح الجزئیات، اعلم ان الحجۃ علی ثلاثۃ اقسام، لأن الاستدلال اما من حال الکلی علی حال الجزئیات، وإما من حال الجزئیات علی حال کلیہا، وإما من حال احد جزئیین مندرجین باب انفعالی تحت کلی علی حال الجزئی الآخر۔ آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالاول هو القياس وقد سبق مفصلا، والثانی والثاني هو الاستقراء، والثالث هو التمثيل۔ چلو جی۔ عبداللہ یزدی کہتا ہے کہ جانو اس بات کو، عبداللہ یزدی کہتا ہے علم سے تحقیق مقام کہ حجت کون ہوندی ہے؟ او معلوم تصدیق جڑا مجہول تصدیقی تک پہنچائے وہ حجت ہے۔ او معلوم تصدیقی جڑا وہ کیا ہوندی ہے؟ چلو جی۔
تو حجت 3 قسم پر ہے، حجت 3 قسم پر ہے، قیاس، استقراء، تمثیل. کیا کہ جی حجت حجت 3 قسم پر ہے، قیاس، استقراء، تمثیل. وجہ اثر. کتاب لو دیکھو. استدلال دعوے پر دلیل قائم کرنی، استدلال وجہ اثر یہ ہے کہ اس لیے کہ استدلال 3 حال سے خالی نہیں ہوتا. استدلال یا ہوگا کلی کے حال سے جزیات کے حال پر. استدلال یا ہوگا یعنی کلی کو دلیل بنائیں گے جس سے جزیات پر حکم لگائیں گے. کلی کے ذریعے جزیات پر حکم لگانا، کلی کے ذریعے ایک یہ صورت ہی، ایک یا کلی کے یا جزیات کے حال کو دلیل بنانا جزیات کے کلی کے حال پر، یا حال پر. چوکھے جزیات ویکھے انج دے آکھیا کلی انج دی، اے مطلب دوسری صورت کی ہے یا جزیات کے حال کو جزیات کی 2 یا جزئیین میں سے ایک کے حال کو دلیل بنانا دوسری جزی کے حال پر. وہ دونوں جزیاں جو ایک کلی دیاں تیاں نے، ایک کلی دے تھلے جڑیاں جزیات نے انہاں وچوں ایک جزی نو دلیل بنانا دوسری جزی اتے حکم لانے واسطے. جی وجہ اثر یا اس لیے وجہ اثر یہ ہے اس لیے کہ استدلال یعنی دلیل پکڑنی کلی کے حال سے جزیات کے حال پر، یا دلیل بنانا جزیات کے حال سے جزیات کی کلی کے حال پر، یا دلیل بنانا 2 جزیوں میں سے ایک جزی کے حال کو دوسری جزی کی حال پر. وہ 2 جزیاں جو ایک کلی کے تحت داخل ہیں. تو اگر اول ہے یعنی کلی کے حال کو دلیل بنایا جزیات کے لیے، یہ قیاس ہے جس کی تفصیل آگے آئے گی، گزر گئی. بلے بلے بلے. اور دوسرا کہ جزیات کے حال کو دلیل بنانا جزیات کی کلی پر، یہ استقراء ہے یہ. اور تیسرا کہ ایک کلی کے تحت جو جزیاں ہیں ان میں سے ایک جزی کے حال کو دلیل بنانا میں ایس جزی دا حال اے وے تے لہذا اوندا بھی پھر حال اے ہی ہونا ہے. یہ تمثیل ہے. یہ اے حجت 3 قسم دی ہو گئی ہو. حجت مولا ہاشم تو نہیں آواز آئی ہے؟ حجت 3 قسم کیڑی ہے؟ بول کلا بول چل بھائی. کلی کے حال کو دلیل بنانا جزیات کے حال پر، یہ قیاس ہے. اور جزیات کے حال کو دلیل بنانا جزیات کی کلی کے حال پر، یہ استقراء ہے. 2 جزیوں میں سے ایک کے حال کو دلیل بنانا دوسری جزی کے حال پر، وہ 2 جزیاں جو ایک کلی کے تحت داخل ہیں. یہ جو دلیل بنانا ہے اس کا نام کیا ہے؟ تمثیل. اب باجیا یہ تمثیل ہے. قول ماتن کا الاستقراء تصفح الجزیات. جب فارغ ہوئے مصنف قیاس کے بیان سے شروع ہوتے ہیں اس کے دونوں اخوین کے بیان میں 2 پائی ہوتے رہ گئے نے، جہاں اس بات کو کہ حجت وہ ہوتی ہے، حجت اس معلوم تصدیقی کو کہتے ہیں یا مجہول تصدیقی تک پہنچاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟
جان اس بات کو کہ حجت تین قسم پر ہے، حجت تین قسم پر ہے۔ اندھنے اس میں نظر ہے کیونکہ احتمال ہے یہ کہ ہو بعض حجتوں میں دلیل بنانا کلی کو دوسری کلی پر، تو یہ تو اندے وچ کو نہیں آئی۔ جواب اے وے سونیو استقراء ہے، نہ یہ تقسیم استقرائی ہے، تقسیم عقلی نہیں ہے کہ مجوز قسم آخر نہ ہو، یہ استقراء ہے، تقسیم استقرائی اور قسم بن نکل سکتی ہے جی، ورنہ یہ تصویر بن سکتی ہے کہ کلی کے حال کو دلیل بنانا دوسری کلی کے، یہ ایک عقلی چیز ہے جی۔ تین قسم پر، اس لیے کہ استدلال یا ہوگا کلی کے حال سے جزیات کے حال پر، یا استدلال جزیات کے حال سے ان جزیات کی کلی کے حال پر، ایسا بس، یا استدلال جزیین میں سے ایک کے حال سے دوسری جزی کے حال پر، ایسے جزیین جو مندرجین ہیں ایک کلی کے تحت، ایک بس اول وہ قیاس ہے اور تحقیق گزر گیا ہے تفصیلاً، اور ثانی وہ استقراء ہے، اور ثالث وہ تمثیل ہے۔ یہ بات کہ حجت تین قسم پر ہے، اس لیے کہ استدلال کرنا اچھی کلی کے حال سے جزیات کے حال پر، یا استدلال کرنا جزیات کے حال سے جزیات کی کلی کے حال پر، شاباش، اور یا دو جزیوں میں سے ایک کے حال سے جو داخل ہیں ایک کلی کے تحت دوسری جزی کے حال پر، بس اول وہ قیاس ہے اور تحقیق گزر گیا ہے تفصیلاً، اور ثانی وہ استقراء ہے، اور ثالث وہ تمثیل۔ شابہ نے کیا شابہ؟ استقراء تصفح الجزئیات، جان اس بات کو کہ حجت تین قسم پر ہے، اس لیے کہ استدلال یا کلی کے حال سے جزئیات کے حال پر، اور یا استدلال جزئیات کے حال سے جزئیات کی کلی کے حال پر، یا استدلال دو جزیوں میں سے ایک کے حال سے دوسری جزی کے حال پر جو مندرج ہیں ایک کلی اس کلی کے تحت جی۔ بس اول وہ قیاس ہے اور تحقیق گزر گیا ہے تفصیلاً، اور ثانی وہ استقراء ہے، اور ثالث وہ تمثیل ہے۔ فالاستقراء والحجة التي يستدل فيها من حكم الجزئيات على حكم كليها۔ بس اب تعریف ایک ماتن تعریف کی تھی اندر گل پھر پینا ہے، شارے پہلو ہور تعریف کردہ ہے کس دی استقراء دی۔ استقراء وہ حجت ہوتی ہے جس میں دلیل پکڑی جاتی ہے جزیات کے حکم سے ان جزیات کی کلی کے حکم پر۔ جی، استقراء وہ حجت ہوتی ہے کہ استدلال کیا جاتا ہے، دلیل پکڑی جاتی ہے اس حجت میں جزیات کے حکم سے جزیات کی کلی کے حکم پر۔ پھر ایک واری حجت ہوتی ہے کہ دلیل پکڑی جاتی ہے حجت میں جزیات کے حکم سے جزیات کی کلی کے حکم پر۔ پس استقراء وہ حجت ہے، آکھیا ہے کہ مقسم جو ہوتا ہے نا وہ قسموں کے اندر معتبر ہوتا ہے، تو وہ جنس ہوندی ہے جی، اگوں اندر جڑے خاصے اپنے اپنے نے وہ ہوندیاں فصلاں بندیاں نے۔ پس استقراء وہ حجت ہے کہ دلیل پکڑی جاتی ہے اس میں، وہ کہ بیماری بن گئی جزیات کے حکم سے جزیات کی کلی کے حکم پر۔ جی، استقراء وہ حجت ہے وہ کہ دلیل پکڑی جاتی ہے اس حجت میں جزیات کے حکم سے جزیات کی کلی کے حکم پر۔ چل بے نکے، استقراء وہ حجت ہے کہ دلیل پکڑی جاتی ہے اس میں اس حجت میں جزئیات کے حکم سے جزئیات کی کلی کے حکم پر۔ هذا تعریف الصحیح الذی لا غبار علیہ،
یہ تعریف استقرا کی صحیح ہے، وہ تعریف جس پر غبار کوئی نہیں، رگڑائی والی مشین پھیر کے صفائی کر دیتی ہے۔ جی کیا کیا جی، یہ تعریف استقرا کی صحیح ہے، اس پر کوئی غبار نہیں ہے جیڑی ہن کیتی ہے، جیڑی ماتن کیتی اون دے گل ہن پینے ہیں۔ چلو جی، یہ تعریف استقرا کی صحیح ہے، وہ تعریف نہیں غبار اس پر۔ جی یہ تعریف استقرا کی صحیح ہے، وہ تعریف کہ نہیں غبار اس تعریف پر۔ جی یہ تعریف استقرا کی صحیح ہے کہ نہیں غبار اس پر۔ جی، وَأَمَّا مَسْتَنْبَتَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ كَلَامِ رحمہ اللہ رحمہ اللہ من کلام فارابی فارابی وحجت الاسلام واختارہ اعنی تصفح الجزئیات وتتبعها لإثبات حکم کلی بس ففی ہے فیہ تسامح ظاہر۔ صبر۔ بہرحال وہ تعریف کے مستنبت کیا اس کو مصنف رحمہ اللہ نے فارابی اور فخر الاسلام بزدوی کے کلام سے، اور اختیار کیا اس کو مصنف نے، اختیار کیتا تو لکھے وہ کیے کہ تصفح کرنا جزیات کا، تو تصفح ذرا لفظ اوکھا تھی اندر نال سوکھا لفظ لایا، تتبع کرنا جزیات کا حکم کلی کو ثابت کرنے کے لیے، کیا کرنا یہ پڑھے متن آندن، اس میں تسامو ظاہر ہے، اس میں وہ کو دسیسن بھی میں ظاہر ہے۔ جلدی کر جلدی، کیا کیا جی؟ بہرحال وہ جو مستنبت کیا ہے مصنف نے فارابی اور فخر الاسلام بزدوی کی کلام سے، اور اسی کو اختیار کیا مصنف نے، تائید ذکر کیتا ہے وہ کیے جزیات کا تصفح اور جزیات کا تتبع کرنا، حکم کلی کو ثابت کرنے کے لیے، یہ جو مستنبتہ ہے نا، اس میں تسامح ظاہر ہے۔ بہرحال وہ شے کہ مستنبت کیا اس کو مصنف نے، استنباط نہ تھلو شے کڈنی تے دی گل وچوں گل اخذ کرنی، فارابی کی کلام سے اور حجت الاسلام کی کلام سے، اور اختیار کیا مصنف نے اسی کو۔ میری مراد تصفح کرنا جزیات کا اور تتبع کرنا جزیات کا حکم کلی کے ثابت کرنے کے لیے، جی پس اس مستنبتہ میں وہ تعریف ہوا مستنبت جڑا مستنبت کیتا ہے تسامو ظاہر ہے۔ شبہ جی، اور بہرحال وہ کہ مستنبت کیا اس کو مصنف نے فارابی اور حجت الاسلام کی کلام سے، اور اختیار کیا اس کو مصنف نے، میری حد ہو گئے، اور مصنف نے اختیار کیا اسی کو، مصنف نے اختیار کیا اسی کو، میری مراد جزیات کا تصفح کرنا اور جزیات کو تلاش کرنا، تتبع کرنا یار، کرنا حکم کلی کے اس بات کے لیے، پس اس مستنبتہ میں تسامح ظاہر ہے۔ شابہ بہن بہرحال وہ کہ مستنبت کیا ہے اس کو مصنف رحمہ اللہ فارابی اور حجت الاسلام کی کلام سے، اور اختیار کیا مصنف نے اسی کو، میری مراد جزئیات کا تصفح کرنا اور جزئیات کا تتبع کرنا حکم کلی کے ثابت کرنے کے لیے، بس اس مستنبتہ میں تسامح ظاہر ہے۔ اگے جی فَإِنَّ هَذَا التَّتَبُّعَ لَيْسَ مَعْلُومًا تَصْدِيقِيًّا پھر پڑھیں میں فَإِنَّ هَذَا التَّتَبُّعَ فَإِنَّ هَذَا التَّتَبُّعَ لَيْسَ مَعْلُومًا تَصْدِيقِيًّا مُوصِلًا إِلَى مَجْهُولٍ تَصْدِيقِيٍّ فَلَا يَنْدَرِجُ تَحْتَ الْحُجَّةِ۔ بس تسامح ظاہر یہ ہے کہ یہ جو تتبع ہے، یہ جو کلی کلی جزی دا حال معلوم کرنا، یہ تتبع تصور ہے، یہ معلوم تصوری ہے، معلوم تصدیقی نہیں ہے۔ یہ اور کلی کلی شاید حال معلوم کرنا تصور ہوندا ہے، تصدیق نہیں ہوندی، تصدیق تو حکم ہوندا ہے۔
تو یہ کلی کلی جزی کا، اور تصفل جزیات، کلی کلی جزی کا حال معلوم کرنا، یہ تو معلوم تصوری ہے، تو معلوم تصوری جو ہے وہ مجہول تصوری تک پہنچاتا ہے، مجہول تصدیقی تک تو نہیں پہنچاتا، یہ تسامح ہے اس میں بھائی، کہ یہ جو تتبع ہے یہ تتبع معلوم تصدیقی نہیں ہے، یہ جو کہ پہنچائے کدھر مجہول تصدیقی تک نہیں ہے یہ، تو جب یہ نہیں ہے تو لہٰذا پھر یہ حجت کے تحت داخل نہیں ہوگا، حجت کے تحت، کیونکہ یہ تو معلوم تصدیق تصوری ہے، معلوم تصوری جو ہے وہ حجت کا فرد نہیں ہے، یہ تسامح ہے، کیا کہ وہ گاموں تسامح یہ ہے کہ توجہ کریں، یہ نا اصل کہہ لے تصفح الجزیات، یہ تتبع کرنا ہے، معلوم تصوری ہے، تصدیقی نہیں ہے، وہ معلوم تصدیقی جو پہنچاتا ہے مجہول تصدیقی تک، تو لہٰذا جب یہ تصفح معلوم تصدیقی نہ بنا بلکہ معلوم تصوری ہے تو پھر یہ حجت کا فرد نہیں ہے، حجت کا بنانا کیا تھا، حجت کا فرد تو حجت کا فرد، کیونکہ یہ تو معلوم تصوری بن گیا، کلی کلی جزی جاننی، کلی کلی شے جاننی، اور واجہ حکم جڑا ہے وہ تصدیق ہوندا ہے، تو کلی کلی شے جاننی، تو ویکھو نا جڑی تعریفوں کی ہے کہ حجت استقراء وہ حجت ہے جس میں دلیل پکڑی جاتی ہے جزیات کے حکم سے، ان کی کلی کے حکم پر، تو حکم کیا ہوتا ہے معلوم تصدیقی یا مجہول تصدیقی، اے گل جی دیا کہتے تصفح الجزیات، سنیں کہ کون جو پلے پیش ہے وہ تعریف کی ہے جزیات کے حکم کو دلیل بنانا، کس پر؟ جزیات کی کلی کے حکم پر، تو اے کیے کلی کلی جزی دی تلاش ایک ہی شے معلوم، کیڑا معلوم؟ کیونکہ یہ تتبع اے کلی کلی جزی لبنی نہیں ہے معلوم تصدیقی، بلکہ کیا ہے ایسا معلوم تصدیقی جو پہنچانے والا ہو مجہول تصدیقی تک، تو جب یہ معلوم تصدیقی نہیں بلکہ تصوری ہے تو پس نہ مندرج ہوگا کون؟ تصفح الجزیات، حجت کے تحت، شابہ و گاموں، کیونکہ یہ تتبع نہیں ہے معلوم تصدیقی جو موصل ہو مجہول تصدیقی تک، پس نہیں مندرج حجت کے تحت، کیونکہ یہ تتبع نہیں ہے معلوم تصدیقی کی شے ہے بلکہ معلوم تصوری، وہ نے کہوں تو سر کھپاندہ توجہ تو مرنی کرنی کو نہیں جی، بے کلی کلی شے لبنی، کلی کلی شے نو جاننا یہ تصور ہوندا ہے جی، دو کے درمیان حکم کو جاننا یہ تصدیق ہوتی ہے جی، نہیں ہے معلوم تصدیقی جو موصل اور مجہول تصدیقی تک، پس نہیں مندرج ہوگا حجت کے تحت، حالانکہ ایک جنہ استقراء کی ہے حجت دی قسم ہے جی، چلو جی، وَكَأَنَّ الْبَاعِثَ عَلَى هَذِهِ الْمُسَامَحَةِ هُوَ الْإِشَارَةُ إِلَىٰ أَنَّ تَسْمِيَةَ هَذَا الْقِسْمِ مِنَ الْحُجَّةِ بِالِاسْتِقْرَاءِ لَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الْإِرْتِجَالِ بل علی سبیل النقل۔ بس اچھا جی، باعث کیا بنا ہے کہ یہ تعریف کی مصنف نے؟ باعث کیا بنا ہے کہ یہ تعریف کی مصنف؟ ایک ہوتا ہے ارتجال، ارتجال یہ ہوتا ہے کہ لفظ کا استعمال کرنا معنی موضوع کے علاوہ غیر میں، اس غیر میں اور موضوع لا میں کوئی مناسبت نہ ہو۔ مناسبت تشبیہ، علاقہ تشبیہ کا ہے تو مجاز مستعار ہے، علاقہ ہے لیکن تشبیہ کا نہیں تو مجاز مرسل ہے، بالکل تعلق کوئی نہیں، یہ ارتجال ہے، ایک ہی ہے آپس سے بالکل، تو یہ ارتجال ہے۔ ہن واپس آ گویا کہ بھی کوڑوں کنڈی کر، گویا کہ باعث اس مسامت پر یہ ہے کہ اشارہ کرنا ہے کہ حجت کی یہ جو تیسری قسم ہے استقراء، اس کا جو نام رکھا ہے استقراء، یہ ارتجال کے طریقے پر نہیں ہے بلکہ نقل کے طریقے پر ہے۔ یہ
نقل کے طریقے پر ہے، تصفح الجزیات تانج کر کے کی تعریف کیا کیا جی، گویا کہ باعث اس مسامت پر وہ اشارہ کرنا ہے کہ اس قسم کا نام حجت سے رکھنا استقراء کے ساتھ، یہ ارتجال کے طریقے پر نہیں ہے بلکہ نقل ہوگا نا، بل علی سبیل النقل، یعنی معنی لغوی سے کدھر، بملاحظۃ المناسبت بینہما، وجہ اشارہ یہ ہے کہ بنایا گیا معنی لغوی کو میری مراد محمول کس پر، وہ جو کہ قسم ہے کس کی، اور معرف اس کے لیے، کیونکہ حجت نو استقراء نو بنایا نا معرف، تو تصفح الجزیات نو کی بنایا معرف، باوجود اس بات کے کہ نہیں صحیح حمل اس کا تصفح کا کس پر، استقراء پر، چہ جائے کہ ہو اس کے لیے معرف، باوجود اس بات کے کہ جب بنایا گیا معرف تو معلوم ہوگی یہ بات کہ معنی لغوی معتبر ہے کس میں، اس حیثیت بحیث و سارا کا نحو ہوا کہ وہی ہے ارتجال لغت میں قدم رکھنا کسی جگہ پر بغیر سوچے سمجھے، قدم رکھنا کسی جگہ پر بغیر سوچے، اور اصطلاح میں استعمال کرنا لفظ کو ما وضع لہو کے غیر میں بغیر لحاظ کرنے کس کے، ان دونوں کے درمیان، قصدن و عند عدم القصد، اگر قصد کو نہیں تو پھر تو خطا ہے نا، لیکن قصدن مناسبت کو نہیں تو غیر ما وضع لہو میں اس کا استعمال کرنا، ان میں مناسبت کوئی نہیں ہے، انہوں ارتجال کہتے ہیں جی۔ تو انہوں نے تعریف اس لیے کی تاکہ پتہ چل جائے کہ استقراء کا لغوی معنی تو تلاش کرنا، استقراء کا استقراء تلاش کرنا، تو اصل میں تو یہ حجت جو ہے، جو حجت کی قسم ہے نا، وہ تو ہے نا کہ جزیات کے حکم کو دلیل بنانا جزیات کی کلی کے، یہ تو ہے، یہ تو استقراء، یہ تو اصطلاحی ہے، لیکن جو تعریف انہوں نے کی تصفح الجزیات تو وہ یہ ہے کہ استقراء کا لغوی معنی کیا ہے، تلاش کرنا، اور اصطلاحی معنی بھی وہی بنا دیا تاکہ دونوں میں مناسبت ہو جائے، ارتجال نہ ہو، اس وجہ سے یہ کیا ہے جی، وہ سمجھا جائے، گویا کہ باعث اس مسامت پر وہ اشارہ کرنا ہے طرف اس بات کے کہ نام رکھنا اس قسم کا حجت سے استقراء کے ساتھ، اے جڑا نام رکھنا ہے نہیں ہے ارتجال کے طریقے پر بلکہ نقل کے طریقے پر ہے، یعنی جو استقراء کا لغوی معنی ہے وہ مصطلح معنی میں داخل ہے، کون استقراء کیا تھا، تلاش کرنی، تو یہ معنی کیا کیا، تصفح تتبع تو تلاش کرنی ہے کہ نہیں ہے، شاباش ہے۔ اور کہ باعث اس مسامحت پر وہ اشارہ کرنا ہے اس بات کی طرف کہ اس قسم کا نام رکھنا حجت سے استقراء کے ساتھ نہیں ہے ارتجال کے طریقے پر بلکہ نقل کے طریقے پر، اور گویا کہ باعث اس مسامحت پر وہ اشارہ اس قسم کا نام حجت سے استقراء کے ساتھ نہیں ہے ارتجال کے طریقے پر بلکہ نقل کے طریقے پر۔ اگے وَهَاهُنَا وَجْهٌ آخَرُ سَيَجِيءُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي تَحْقِيقِ تَمْثِيلِ، شارح کہتا ہے یہاں ایک وجہ اور بھی ہے، وہ ان قریب تمثیل کی تحقیق میں انشاءاللہ آ جائے گی، اور یہاں وجہ آخر ہے ان قریب آ جائے گی انشاءاللہ تعالی تمثیل کی تحقیق میں۔ ادھر دیکھ وہ اگے پھر آوے گئے تھی، پڑھ لو پھر دوبارہ سوکھی ہو جی، وہ یہ ہے کہ استقراء کا لفظ بولا جاتا ہے معنی مصدری پر، معنی مصدری کی یہ تصف ہوتے، اور استقراء کا لفظ بولا جاتا ہے اس حجت پر جس حجت میں یہ تتبع واقع ہوتا ہے، جیسا کہ لفظ عکس پڑھا جے بولا جاتا ہے معنی مصدری پر، اور تبدیلی کرنا، اور عکس اس قضیہ پر بھی بولا جاتا ہے جو تبدیلی کے بعد حاصل ہوتا ہے، سنیں ہی، پس مراد یہاں استقراء کی تعریف باعتبار معنی
اور بہرحال تعریف اس کی معنی ثانی کے اعتبار سے وہ قیاس سے سمجھی جائے گی جیسا کر دیتی ہے پیچھے قولہ لإثبات حکم کلی اما توصیفی فیقول اشارة الى ان المطلوب فی الاستقراء لا يكون حکما جزئیا کما سنحققه صبر ماتن کا قول اثبات حکم کلی توجہ کریں مشارے کہتے ہیں یا تو یہ صفت موصوف ہیں یا تو یہ حکم کلی کی کہ یہ جو ہے جزیات بے تتبع تلاش کرنی کس کی جزیات کی حکم ثابت کرنے کے لیے ایسا حکم جو کلی ہے حکم ثابت کرنے کے لیے ایسا امتحان کرا جائے ایسا حکم جو اگر یہ ہے تو یا اضافت یا گوہاری ہو اگر ہو توصیف کے طریقے پر تو اب اشارہ ہوگا کہ استقراء میں مطلوب حکم جزئی نہیں ہوتا بلکہ حکم کلی ہوتا ہے استقراء دے ذریعے جڑی شے ثابت کرنی ہے نا وہ حکم کلی ثابت کرنا ہے حکم جزئی ثابت نہیں کرنا شارع اندر جی میں کسی ان قریب تحقیق کریں گے اس گل دی کیا کیا جی یہ جو ہے نا حکم کلی اس کی ترکیبیں ہیں دو ایک ہے صفت موصوف حکم کلی اگر یہ ترکیب ہو تو اب اشارہ ہوگا کہ استقراء میں کیا ہوتا ہے ایسا حکم ثابت کرنا ہے جو حکم کلی ہوتا ہے جو حکم تو لہذا استقراء میں مطلوب حکم جزئی نہیں ہوتا بلکہ اے مطلب ہون اے اشارہ ہویا جی سمجھا جی قول ماتن کا لِإِثْبَاتِ حکم کلی یا توصیف کے طریقے کے ساتھ حکم کلی ایسا حکم ثابت کرنا جو حکم نہ کہ پس ہوگا اشارہ اس بات کی طرف کہ مطلوب استقراء میں نہیں ہوتا حکم جزئی بلکہ کون ہوتا ہے جیسا کہ ان قریب تحقیق کریں گے ہم اس کی شابہ جی اور دیکھو نا ادھروں کیونکہ اکثر جزیات کا جب تتبع کیا تو نہیں شک اس میں کہ یہ فائدہ دیتا کس کا یقین کا بالحکم الجزئی جیسا کہ ظاہر ہوگا پس ہوگا یہ داخل کس میں جو مفید ہے کس کے لیے جیسا کہ استقراء تام داخل ہے کس میں قیاس میں جی اصل استقراء دو قسم ہوں آ جائے گا استقراء تام تو استقراء ناقص استقراء استقراء تام بے سارے جزیات دیکھ لیں ناقص سے بھی اکثر جزیات دیکھے کچھ رہ گئے جی قول ماتن کا لِإِثْبَاتِ حکم کلی یا توصیف کے طریقے کے ساتھ پس ہوگا اشارہ اس بات کی طرف کہ مطلوب استقراء میں نہیں ہوتا حکم جزئی جیسا کہ انقریب تحقیق کریں گے ہم اس کی قول ماتن کا لِإِثْبَاتِ حکم کلی یا توصیف کے طریقے پر پس ہوگا اشارہ اس بات کی طرف کہ مطلوب استقراء میں نہیں ہوتا حکم جزئی جیسا کہ ہم تحقیق کریں گے اس کی انقریب اے شاباش اور سمجھے جی اوکے کنی باری پڑھیا جی بھی اوکو مثال آ جائے گی کہ بھی او جڑے نا اوکو میں بھی مطلب شرع چاری ساری گل بھی ایسا سارے حیوان ویکھے بھی کھان لگا تھلے والا جبڑا لاندے نے اپنے منہ ہاتھ لا کے ڈالدا ہے تے اسا جڑا حکم کلی لا دیتا کہ کلو حیوان یحرک فکہ الاسفل عند المدغ اے حکم کلی پھر پڑھ میں وَإِمَّا بس ایڈا پی کے نہ پڑھ اچھا یا ان کا یا آپس میں اضافت ہے
یا لِإِثْبَاتِ حُکْمِ کُلِّیٍ لے اور تو مطلب دیکھو نا ہن معنی بنیا کلی کے حکم کو ثابت کرنے کے لیے کی معنی بنیا تو شارح کہتا ہے اگر اضافت ہو نا تو اب جو کلین کی تنوین ہے نا یہ عوض مضاف لے کا عوض بنائیں گے کلین کی تنوین وہ ہوگی ہا ضمیر جس کا مرضی ہوگا جزیات اب ہوگا کہ جزیات کا تصفح کرنا جزیات کی کلی کے حکم کو ثابت کرنے کے لیے یہ معنی بنے گا جزیات کی مراد پھر بھی ہو یہ کانے دو پڑھے یہ دو پڑھے حکم کلی ثابت کرنے ہیں جی کیا کیا جی اگر ترکیب ہو اضافت ہو تو پھر جو کل حکم کلیین اس میں جو کلیین میں جو تنوین ہے یہ مضاف الیہ کے عوض ہے عبارت ہوگی اثبات حکم کلی ہا تو ہا دا مرجع جزیات تو معنی بنے گا کہ جزیات کا تصفح کرنا جزیات کی کلی کے حکم کو ثابت کرنے کے لیے جزیات کی کلی کے کلی دا حکم ثابت مطلب وہ کلی تو حکم لانا ہے دیسیا چلو جی اور یا اضافت کے طریقے کے ساتھ اور تنوین کلیین میں اس وقت عوض ہے مضاف لے کے یعنی ان کی کلی کے حکم کے ثابت کرنے کے لیے یعنی ان جزیات کی کلی کے حکم کے ثابت کرنے کے لیے جی شابہ جی اور یا اضافت کے طریقے سے اور تنوین کلی جن میں اس وقت عوض ہے مضاف الیہ سے یعنی اس کی کلی کے حکم کے ثابت کرنے کے لیے شابہ جی دھیان کریں جی ان جزیات کی کلی کے حکم کے ثابت کرنے کے لیے اور یا اضافت کے طریقے کے ساتھ اور تنوین کلی جن میں اس وقت عوض ہے مضاف الیہ دھیان کر رہے جب وہ بابے ہو بلاؤ جی ان کی کلی کے حکم کے ثابت کرنے کے لیے یعنی ان جزیات کی کلی کے حکم کے ثابت کرنے کے لیے وَهَذَا وَإِنِ اشْتَمَلَ الْحُكْمُ الْجُزْئِيَّ وَالْكُلِّيَّ كِلَيْهِمَا بِحَسْبِ الظَّاهِرِ إِلَّا أَنَّهُ فِي الْوَاقِعِ لَا يَكُونُ الْمَطْلُوبُ بِالْاِسْتِثْنَاءِ إِلَّا الْحُكْمَ الْكُلِّيَّ صبر ذرا دھیان کریں جی تاں پڑھیں کو تھوڑا نال تاون کرو تو تائیں جزیات کی کلی کے حکم کو ثابت کرنے کے لیے ایک رکھو نا جزیات کی کلی کے حکم کو ثابت کرنے کے لیے اب کلی کا جو حکم ثابت کرنا ہے کلی کا حکم اس کی دو صورتیں ہیں وہ حکم کلی ہے یا حکم جزئی ہے دونوں ہو سکتے ہیں کیونکہ صفت موصوف ہے نہیں ہے جزیات کی کلی کے اب جو حکم ہے وہ حکم جزئی بھی ہو سکتا ہے حکم کلی بھی ہو سکتا ہے تو بظاہر یہ حکم جزئی کلی دونوں کو شامل ہے باعتبار ظاہر کوئی عبارت کو سمجھ آ رہا ٹل دیتا جے دے لیکن فی الواقع استقراء میں جو مطلوب ہوتا ہے وہ حکم کلی ہوتا ہے جزئی نہیں ہوتا فی الواقع حکم کلی ہوتا ہے حکم جزئی نہیں ہوتا استقراء میں فی الواقع جو حکم ہوتا ہے اور یہاں منطق نہیں جی ہے گی یہ شرعی گلاں جی ہے ہن پردے پہ یہ شرعی گلاں نہیں جی کیا کہ جی ان جزیات کی کلی کے حکم کے ثابت کرنے کے لیے یہ بظاہر اگرچہ یہ جو حکم ہے یہ حکم جزئی بھی ہو سکتا ہے اور حکم کلی بھی ہو سکتا ہے لیکن فی الواقع استقراء کے ساتھ جو مطلوب ہوتا ہے وہ صرف حکم کلی ہوتا ہے حکم جزئی نہیں ہوتا اے شاباش اگو تحقیق و ذالک ہونی دھیان قریب ہے اور یہ کیڑا یہ
اگرچہ مشتمل ہے حکم جزی اور حکم کلی دونوں کو ایک کلیہما جے کلی یہ مانیے گا دونوں کو کلیہما ظاہر کے اعتبار سے کہ میں آکھے کہ جزیات کی کلی کے حکم کو اے جڑا حکم ہے اے پامیں جزی ہے ود پامیں مگر یہ کہ فعل واقع نہیں ہوتا مطلوب استقراء کے ساتھ مگر حکم کلی شبہ شبہ اور یہ اگر مشتمل ہے حکم جزی اور کلی دونوں کو بحسب ظاہر مگر یہ کہ فی الواقع نہیں ہوتا مطلوب استقراء میں مگر حکم کلی اور یہ اگرچہ مشتمل ہے حکم کلی اور حکم جزی اور حکم کلی دونوں کو بحسب ظاہر مگر یہ کہ فعل واقع نہیں ہوتا مطلوب استقراء کے ساتھ مگر حکم کلی مگر حکم کلی